کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو. یعنی یہ نشانی اس لیے دکھائی جاتی ہیں، اس لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو کہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور پھر اٹھنا ہے اور کل بروز قیامت رب کو جواب دینا ہے. تم جان لو کہ جو انسان کو عدم کے بعد وجود دینے پر قادر ہے، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود دیا، پیدا کیا، وہ اس کو موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں. لنگر سے مراد ہے مضبوط پہاڑ. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے. ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا سیاہ و سفید. کوئی پھل کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بری ہے، کوئی بستانی ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی تر ہے، کوئی خشک ہے. فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے قسمیں پیدا فرمائی. یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے. رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو صانع ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے وجود پر رہنمائی کرنے والی ہیں یہ ساری چیزیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف قطعے ہیں، ٹکڑے ہیں، اور ہیں پاس پاس، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت ہے، کوئی پتھریلا ہے، کوئی ریتیلا ہے. پوری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں زمین میں آپ سفر کریں تو میدانی علاقہ آتا ہے، زمین زرخیز و شاداب ہوتی ہے، پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. ایسی زمینیں بھی ہیں جہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے قطعے آپس میں ملا دیے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں آناب کے. آناب انگوروں کو کہتے ہیں. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں. وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے باغات، مختلف قسم کی فصلیں، مختلف قسم کے کھیت، پودے، بیل، درخت، پھل پھول اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ، اور کھیتی. وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت. صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ. یعنی کھجور کے بعض درخت وہ ہیں جن کی جڑیں ایک ہیں، ان جڑ سے 2 پودے یا 3 پودے نکلے ہیں. اور بعض کھجور کے درخت وہ ہیں جن کے تنے سب کے الگ الگ ہیں. صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے. پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، بیلوں کو دیکھیں، فصلوں کو دیکھیں،
ان کی شکلیں مختلف ہیں، اناج، پھل، میوے مختلف ذائقے کے، مختلف اللہ تعالیٰ نے ان میں توانائیاں پیدا کی، ان کے رنگ مختلف پیدا کیے. یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں. ایک پھل بڑا خوبصورت پھل ہے، اس کا ذائقہ بہت زبردست ہے، دوسرے پھل کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں بنی آدم کے قلوب کی ایک تمثیل ہے، لوگوں کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف قطعات ہوئے، کوئی نرم، کوئی زمین کا حصہ سخت، کوئی ریگستانی زمین، کوئی زمین میدانی، کوئی زرخیز و شاداب زمین، کوئی بنجر زمین. پھر زمینوں پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا. پانی ایک ہے، اس سے مختلف قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے، اچھے برے پیدا ہوئے. اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس سے بعض دل نرم ہوئے، ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، اور بعض سخت ہو گئے، وہ لہو و لغو میں مبتلا ہوئے. تو جس طرح زمین کے قطعات اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار میں، انوار میں، اسرار میں مختلف ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے. رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ تعجب کریں کافروں کی تکذیب کرنے سے، یا آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود وہ آپ کو نبی نہیں مانتے اور آپ کا انکار کرتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، تو اچھمبا تو ان کے اس کہنے کا ہے، یعنی ان کا یہ قول بہت تعجب انگیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے. کافروں نے یہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھیں گے ایک نئی پیدائش میں. اور انہوں نے کچھ نہ سمجھا کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، ہمارا وجود بھی نہیں تھا اور نہ ہماری کوئی مثال، ہمارا کوئی نمونہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بغیر وجود کے ہمیں وجود دیا، بغیر مثال کے ہمیں پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.